امریکہ مذاکرات میں ایران کی شرکت کا اس لیے حامی نہیں ہے کیونکہ اس نے 2012 جنیوا مراسلے کی توثیق نہیں کی تھی۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ ادھر اقوام متحدہ کا یہ عمل شامی اپوزیشن اور امریکہ کو نہیں بھا رہا ہے۔ ان دونوں نے جنیوا اجلاس میں ایران کو مدعو کیے جانے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ شامی اپوزیشن نے تو مذاکرات میں شرکت نہ کرنے تک کی دھمکی دے دی ہے۔ اس نے اقوام متحدہ سے ایران کو دیا گیا دعوت نامہ واپس لینے کو کہا ہے۔ ادھر امریکہ کا ماننا ہے کہ ایران کی موجودگی سے مذاکرات پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ امریکہ کے مطابق ایران درپردہ بشار الاسد حکومت کی تائید کر رہا ہے۔ ایسے میں وہ وہاں عبوری حکومت کے قیام میں کیسے تعمیری رول ادا کر سکتا ہے؟ پاکستان کے راولپنڈی میں فوج کے ہیڈ کوارٹر کے پاس کیے گئے خودکش حملے میں 6 فوجیوں سمیت 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس دھماکے میں 24 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں نزدیکی اسپتالوں میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ اتوار کو شمال مغربی پاکستان میں فوج کے احاطے کے پاس کیے گئے دھماکے میں 20 اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ آسٹریلین اوپن سے ایک اور سرکردہ کھلاڑی کی رخصتی ہوئی۔ ماریا شراپووا کو سیبلکووا نے دھول چٹائی۔ سلواک کھلاڑی پہلا سیٹ 6-3 سے ہارنے کے بعد دوسرے میں اچھی واپسی کی۔ سیبلکووا نے دوسرا سیٹ 6-4 سے جیتا۔ اس کے بعد شراپووا دباؤ میں آ گئی اور اپنا فطری کھیل نہیں کھیل سکی۔ سیبلکووا نے تیسرا سیٹ 6-1 سے آسانی سے اپنے نام کیا۔ میچ کے بعد روسی کھلاڑی نے میڈیا کو بتایا کہ کولہے کی چوٹ کے سبب انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے واضح کیا کہ چوٹ ان کی اس ہار کی وجہ نہیں ہے۔ شراپووا نے کہا کہ سیبلکووا نے اچھا کھیل کھیلا ہے اور وہ جیت کی مستحق ہیں۔ خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہمدرد چکرین اور اپنے لیور کو بنائیے اسٹرانگ۔ کوکن میں تہذیب اور تمدن کے پیشرو اور علمبردار حضرت دیوان شاہ کی سوانح حیات پر خصوصی پیشکش۔ پروگرام بارگاہ عقیدت میں بدھ کی رات 8:30 بجے، جمعہ دوپہر 2:30 بجے، صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں بنگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا۔ شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ روधक سیمنٹ۔ وآدم بین الروح والجسد حین اخذ منی المیثاق۔ آدم علیہ السلام کی ابھی بشری تشکیل نہیں ہوئی تھی جب مجھ سے تقریب حلف وفاداری منعقد ہو گئی، میری نبوت کی، میری اپوائنٹمنٹ کی۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، یعنی تب سے نبوت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ سارا سفر سفر میلاد ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پھر آقا علیہ السلام بیان کرتے، حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو مریم روایت کرتے ہیں، حضرت ابو مریم سنان روایت کرتے ہیں،
اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس کو روایت کیا، اور امام شیبانی نے الاحاد اور بالمثانی میں روایت کیا، اور دیگر ائمہ نے، اور حافظ ابن کثیر نے اس کو استدلالً کوٹ کیا کہ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما ہیں، ایک عرابی آیا، دیہات کا رہنے والا سادہ آدمی، اور اس نے آ کے کھڑے کھڑے پوچھا، قال ایو شیئن کان اول امر نبوتک، یا رسول اللہ بتائیے آپ کی نبوت کا پہلا امر کون سا ہے، کب سے نبوت شروع ہوئی، اور کس شان سے شروع ہوئی، اور کس طریق سے شروع ہوئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو، اخذ اللہ منی المیثاق، مجھ سے اللہ نے نبوت کا میثاق لیا جس طرح باقیوں سے لیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَبَشَّرَ بِي المسیح ابن مریم، میری نبوت کی پھر میری آمد سے پہلے مسیح ابن مریم نے بشارت دی، ورأت ام رسول اللہ فی منامها انه خرج منها نور وفی روایت سراج اضاءت له قصور الشام، فرمایا میری نبوت کے امر کی ابتدا میں سے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، اور میری والدہ آمنہ نے دیکھا کہ ان سے نور نکلا جس سے قصور شام روشن ہو گئے۔ تو حضور کے نور کا وقت ولادت نکلنا، اس کو حضور اپنے امر نبوت کی ابتدا کہتے ہیں۔ میں بڑا خاص نقطہ کوٹ کر رہا ہوں، ابھی ولادت ہو رہی ہے اور ولادت سے پہلے نور نکل رہا ہے، حضرت آمنہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کے بطن اقدس سے نور نکلا، اس کو آقا علیہ السلام اول امر نبوت کہہ رہے ہیں، یہ میری نبوت کا اول امر ہے۔ تو پتا چلا کہ آقا علیہ السلام بطن مادر میں بھی نبی تھے، تشکیل آدم سے قبل نبی تھے، پورا سفر جو نور مصطفیٰ کا تھا آباء امہات میں اس دوران نبی تھے، ولادت سے قبل بطن مادر میں نبی تھے، اور جب ولادت سے قبل نور نکلتا دیکھا حضرت آمنہ میں تب بھی نبی تھے، چونکہ آقا علیہ السلام جواب دے رہے ہیں اول امر نبوتی، یہ میری نبوت کا اول امر ہے۔ تو یہ کبھی نہ سمجھیے کہ 40 برس کے بعد نبوت ملی، نہیں، 40 برس نبوت کے ملنے کے نہیں ہیں، وہ نبوت کے اعلان کے ہیں، وہ بعثت کہلاتی ہے، وہ نبوت نہیں کہلاتی، وہ اعلان نبوت ہوتا ہے۔ نبوت تو اتنی کثیر درجنوں احادیث صحیحہ سے ثابت ہو گیا کہ وہ تو تشکیل آدم سے بھی قبل حضور کی نبوت کا تو حلف وفاداری لے لیا گیا تھا، اور پھر حضور کی نبوت پر انبیاء سے حلف لے لیا گیا تھا، قرآن مجید گواہ ہے۔ تو نبوت کا تو، اور اس نور سے پھر نبوت کے فیض سے ساری دنیا منور تھی۔ پھر امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت ارباز بن ساریہ سلمی کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نبوت کے بدایت امور میں سے ہے دعوت ابی ابراہیم۔ اب یہ بات ایک بڑی اہم ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کے وقت دعا کر رہے ہیں تو ذرا ان کی دعا کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 3000 سال اس سے بھی زائد قبل دعا کر رہے ہیں، ذرا الفاظ دیکھیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، وہ رسول جو ان میں سے پیدا ہونا ہے جس کا تو نے وعدہ کر رکھا ہے، وہ میری اسماعیلی ذریت میں سے امت مسلمہ سے پیدا کرنا۔ تو تعمیر کعبہ کے وقت ابراہیم علیہ السلام حضور کو رسول کہہ کے یاد کر رہے ہیں، دعا کرتے ہوئے رسول کا لقب دے رہے ہیں، اور اللہ اس کو بیان کر رہا ہے، اللہ راوی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ملتجی ہیں، اللہ اس کا مخبر و راوی ہے قرآن میں، اس رسول کو بھیجنا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے حضور اس وقت بھی شرف نبوت کے ساتھ فیضیاب تھے، شرف نبوت کے ساتھ۔ اس لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری نبوت کا امر جو ظاہر ہوا دعوت ابی ابراہیم، میرے باپ ابراہیم کی دعا پہلا ظہور تھا میری نبوت کے ظہور کا۔ اس لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری نبوت کا امر جو ظاہر ہوا دعوت ابی ابراہیم، میرے باپ ابراہیم کی دعا پہلا ظہور تھا میری نبوت کے ظہور کا۔ وہ بشارت عیسیٰ قومہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بشارت دینا اپنی قوم کا، یہ دوسرا ظہور ہے۔ وہ رویا امی التی رات انہ خرج منہا نور، اور حضرت آمنہ کے بطن سے نور کا نکلنا۔ پھر وہ تیسرا ظہور ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور یہ جو حدیث جس کو میں نے ابھی کوٹ کیا، اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا سند صحیح کے ساتھ مسند میں، اور امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، مستدرک میں فرماتے یہ حدیث بھی صحیح الاسناد ہے۔
اور پھر باقی بہت سارے ائمہ نے بیان کیا. آپ اندازہ کرتے چلے آئیے. اور پھر ابھی یہ تو ولادت سے قبل کی باتیں، پھر آقا علیہ السلام کا بچپن ہے. جامع ترمذی میں حدیث صحیح ہے، انہوں نے روایت کی، اور امام ابن ابی شیبہ نے روایت کی اپنی سند کے ساتھ، اور امام ابن ابی شیبہ امام بخاری اور امام مسلم کے شیخ ہیں. امام ترمذی نے کتاب المناقب میں، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، امام ابن حبان نے اپنی الثقات میں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایمان افروز واقعہ ہے کہ کس طرح شان نبوت آقا کے میلاد تک اور اس کے آگے چلی. فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب قریش کے سرداروں کے ساتھ شام کی طرف سفر پہ گئے. آقا علیہ السلام چھوٹی عمر مبارک تھی، آپ کی معصوم بچے تھے، وہ ان کے ساتھ گئے. وہ اکیلا نہیں چھوڑتے تھے آقا علیہ السلام کو. حضرت عبد المطلب نے وصال کے وقت بازو پکڑایا تھا کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، اور مشکل وقت نشینا سپر ہو کے اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. لاج رکھی انہوں نے اس کی عمر بھر، ساتھ لے گئے. کہتے ہیں کہ آگے ایک راہب کے پاس اترے. یہ جامع ترمذی کی حدیث صحیح ہے، اور ابن ابی شیبہ کی مصنف کی، اور ابن حبان کی. راہب کے پاس اترے، رؤساء قریش امراء تھے، اپنی سواریوں سے ابھی اترے نہیں تھے، کجاوے کھول رہے تھے. راہب اتر کے اپنے چرچ سے ان کے پاس ریسیو کرنے کے لیے آ گیا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حالانکہ یہ قریش کے رؤساء کئی بار شام گئے تھے، اس راہب کے پاس سے گزرتے تھے، ملتے تھے، وہ کبھی ان کو ریسیو کرنے نہیں آیا تھا. حدیث کے لفظ ہیں، اسی کے اندر الفاظ ہیں، اسی کے اندر الفاظ ہیں. وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْتَفِتْ. نہ ان کو کبھی اس نے آ کے ریسیو کیا تھا، نہ کبھی ان پر کوئی توجہ دیتا تھا. یہ مل کے چلے جاتے تھے بس، کبھی اس نے توجہ تک بھی نہیں دی تھی، التفات نہیں کیا تھا. یہ وہ راہب ہے، حدیث کے لفظ ہیں. اس دن ابھی وہ اونٹوں سے کجاووں سے اترے نہیں کہ وہ ریسیو کرنے کے لیے چرچ سے نکل کر استقبال کے لیے آ گیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، اور جب آگے پہنچا حتی جاء، قریب آ کر فاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کا دست مبارک پکڑ لیا اس راہب نے، ملک شام کے راہب نے. اور راہب نے پکڑ کر، بحیرہ راہب نے پکڑ کے کہتا ہے وہ سارے قریش کے رؤساء کے سامنے، فقال ھذا سید العالمین، یہ ساری کائناتوں کا سردار ہے. ھذا رسول رب العالمین، یہ کل عالموں کا اللہ کا بھیجا اللہ کا رسول ہے. یبعثہ اللہ رحمت للعالمین، اللہ نے اس کو ساری کائناتوں کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے. وہ راہب خطاب کرنے لگا آقا علیہ السلام کی شان میں. آپ کی عمر مبارک 9 برس ہے، بعض روایتوں میں 11 برس ہے. اس عمر کا عالم ہے. راہب نے، جس نے کبھی توجہ تک نہ کی تھی، اس نے اس دن یہ باتیں کی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فقال له اشیاخ من قریش، تو قریش کے سرداروں نے اس سے پوچھا، بھئی یہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو اس کی سند کیا ہے، کس بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ یہ سید العالمین ہے؟ ان کو کیا خبر، آقا تو بچپنا ہے آقا علیہ السلام کا، یہ رسول رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. الفاظ ہیں ما علمک، کیا سند ہے اس بات کی، یہ علم تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ اس نے جواب دیا، کیسے پتا چلا ہے سن لو. فقال انکم حین اشرفتم من العقبہ لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا. اس نے کہا اس طرح پتا چلا کہ جب تم اترے اس گھاٹی سے، جب اترے اور آگے آئے تو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ کوئی درخت ایسا نہ تھا جس نے اس کو سجدہ نہ کیا ہو، اور کوئی پتھر ایسا نہ تھا جو اس کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوا ہو. اور اس نے کہا واللہ ولا یسجدان الا لنبی، شجر و حجر سوائے اللہ کے نبی کے کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایکچولی سجدہ کرتے دیکھا ہے. اور اس نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ جب نبی آخر الزمان آئے گا تو شجر و حجر اس کو سجدہ کریں گے. میں نے اس علامت سے پہچان لیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین، سید العالمین اور رسول رب العالمین. اس کے بعد
اس نے کہا بیٹھے میں کھانا بنا کے لاتا ہوں. جس نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی رؤسائے قریش کی وہ اب کھانا بنا کے لے آیا. یہ کس کا استقبال ہو رہا ہے؟ کس کی ضیافت ہو رہی ہے؟ یہ ضیافت میلاد ہو رہی ہے. کھانا بنا کے لے آیا اور اس نے کہا کہ آقا علیہ السلام کی طرف کہ ان کو بھی لے آئیں. قریش بیٹھے تھے درخت کے نیچے. اب حدیث میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دھوپ کا وقت تھا, قریش درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور جب دیکھا آقا علیہ السلام کی طرف تو بادل سایہ کیے ہوئے تھا. آقا علیہ السلام وہیں کھڑے تھے, آگے نہیں آئے تھے, قربان جائیں. بادل خدمت میں تھا, سایہ فگن تھا. حضور علیہ السلام کو بلایا گیا. جب قریب آئے, جس درخت کے نیچے باقی قریش کے رؤساء بیٹھے تھے, آقا علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو اس نے راہب نے بآواز بلند کہا اے قریش کے سرداروں دیکھو جس درخت کے نیچے بیٹھے اس کی ٹہنیاں اس محمد کو سجدے کے لیے جھک گئی ہیں, اس کی ٹہنیاں جھک گئیں. فقد ارسلوا الیہ فاقبل وعلی غمامۃ تظلہ فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوا الى في شجرہ فلما جلس مال في الشجرة علیہ فقال انظروا الى في الشجرة مال علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھو اس درخت کو, اس کی ٹہنیاں حضور پر جھک گئی ہیں سجدے کے لیے. یہ میری دلیل ہے کہ یہ رسول رب العالمین. اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں اس نے منتیں سماجتیں کی. اے ابو طالب خدا کے لیے, خدا کے لیے, خدا کے لیے اس کو آگے لے کے نہ جانا, شام میں بڑا اسد ہوگا. ہماری کتابیں ان کی بعثت کی علامتوں سے بھری پڑی ہیں. یہود جانتے ہیں کہ اس شان کے ساتھ ایک نبی آنے والا ہے. وہ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان میں سے بنی اسرائیل میں سے آئیں گے. جب وہ علامتیں دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نبی آ گیا. اور جب یہ پائیں گے کہ یہ تو قریش میں آیا, بنی ہاشم میں, مکہ میں, تو کہیں شہید نہ کر دیں, لے کے واپس چلے جائیں. تو تب حضرت ابو طالب نے آقا علیہ السلام کو واپس مکہ بھیج دیا. یہ تو پہچان اور معرفت تھی آقا علیہ السلام کی ولادت سے قبل. یہ تو اس راہب کی بات ہے, یہ تو راہب کی بات ہے. اب شجر و حجر کے سجدے کرنے. اور اب میں حدیث کوٹ کروں ترمذی میں ایک اور حدیث صحیح اور مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث صحیح. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, اس حدیث کو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ ان بمکہ حجرا کان یسلم علی لیالی بعثت انی لاعرفہ الان. فرمایا مکہ میں اس گلی کے کونے پر ایک جگہ تھی, مکہ میں ایک پہاڑ, ایک پتھر کا ٹکڑا ہوا کرتا تھا. فرمایا میری بعثت کا زمانہ جب قریب آیا, بعثت سے پہلے, تو فرمایا خدا کی قسم جب گزرتا تھا تو پتھر مجھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا تھا, مجھ پہ سلام پڑھتا تھا. انی لاعرفہ الان, میں اس پتھر کو اب تک پہچانتا ہوں. مکہ معظمہ میں وہ پتھر تھا. اور بائی دی وے بتا دوں, وہ پتھر 14 صدیاں 1500 سال تک رہا, اسی جگہ کسی نے چھیڑا نہیں. اور 1963 میں بھی اور 1980s کے کئی سالوں 1984-85 تک میں نے کئی بار خود اس پتھر کی زیارت کی ہے, میں نے کی. اور جن لوگوں کو اس زمانے حج یا عمرہ نصیب ہوا ہے ان سب نے اگر کسی کے علم میں تھا تو زیارت کی ہوگی, اہل علم نے ضرور جا کے کی ہوگی. جو محبت والے علم والے جاتے تھے اس پتھر کو جو حضور پہ سلام پڑھتا تھا اس کا دیدار کرنے جاتے تھے. میں نے کئی بار جا کے, والد گرامی تھے 1963 میں, بار بار لے جا کے ہم اس پتھر کو سلام کرتے تھے. ہائے سلام ہو تجھ پر جو مصطفیٰ پہ سلام پڑھتا رہا. اس پتھر کی آنکھ کو پہچان تھی حضور کی شان اقدس کی کہ اللہ کے رسول ہیں. پھر اس کے بعد حدیث صحیح پھر امام ترمذی روایت کرتے ہیں اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں. پھر حدیث صحیح امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد. آپ فرماتے ہیں قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام عليك يا رسول اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا. ایک روز باہر نکلے جنگلوں کی طرف اور ہم نے دیکھا کوئی پتھر, کوئی پہاڑ, کوئی درخت ایسا نہ تھا جہاں سے آقا علیہ السلام گزرتے اور وہ بآواز بلند ان پتھروں سے اور ان ٹہنیوں سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی ندا نہ آتی ہو. ہم ندا سنتے تھے.
اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، امام دارمی نے کیا، امام حاکم نے روایت کیا، بلکہ باب ہی یہی قائم کی ہے. اور یہ حدیث پھر میں نے عرض کیا صحیح الاسناد ہے. یہ آپ کے میلاد کا تذکرہ نسبی فضیلت سے لے کر بدایت خلق، ابتدا سے لے کر ولادت اور بچپنے تک آقا علیہ السلام کے مقام و مرتبہ نبوت کی پہچان کا یہ شان کا عالم تھا. یہ ایک گوشہ تھا. اور پھر اسی مضمون کی ضمن میں اب آخر پہ 2 حدیث صحیح بخاری سے اور کوٹ کرتا ہوں، جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا، آپ کی شان میلاد کے ساتھ تذکرہ ہو جائے. سیرت طیبہ کا آپ نوٹ کر لیں، عجیب مضمون ہے. امام بخاری نے الجامع الصحیح میں کتاب الوحی میں روایت کیا اس کو، کتاب الوحی، اور باب و بدء الوحی ہے. بخاری شریف کی بالکل ابتدا میں حدیث نمبر 7 ہے. اور وہ یہ کہ کس طرح غیر پہچانتے تھے، کس طرح غیر پہچانتے تھے. اس میں شان اقدس کا ذکر بھی آئے گا، مگر سیرت طیبہ کی طرف مضمون لا رہا ہوں. اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے سفیان بن حرب نے یہ واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں کہ وہ خود بھی قریش کے سرداروں کے ساتھ ملک شام میں تجارت کے لیے ہم گئے ہوئے تھے، تجارت کے لیے ملک شام میں. تو ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اور ہیڈ تھا کرسچن ورلڈ کا، بیزنٹائن امپائر کا جو سربراہ تھا، بیزنٹائن امپائر کا ہیڈ ایمپرر ہرقل، اس کو خبر ہوئی کہ ہم کچھ مکہ سے قریش آئے ہیں. تو اس نے ہمیں اپنے دربار میں بلا بھیجا. میں اب صحیح بخاری کو کوٹ کر رہا ہوں، ریلیونٹ ہی سے سناؤں گا آپ کو عبارت کے ساتھ بھی. بلا بھیجا، اور وہ اس وقت ایلیا میں تھا. ایلیا یروشلم کو کہتے ہیں، یروشلم میں القدس میں تھا. وہ ہم کو اپنے دربار میں بلایا، اور سب ہم جب پیش ہوئے تو وہ کہنے لگا کہ تم میں کون ہے ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے کہا، اس ہرقل روم نے، بیزنٹائن ایمپرر نے پوچھا کہ تمہارے جو پورا وفد آیا ہے، تم میں کوئی شخص ایسا بتاؤ کون ہے جو اس شخص کے ساتھ قریب ترین ہے نسب میں، رشتہ داری میں، جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. رشتہ میں، نسب میں ان کے قریب ترین کون شخص ہے؟ بہت کتابوں میں یہ روایت ابن جریر طبری کی اور دیگر تاریخ کی کتابوں اور سیرت کی کتابوں سے حوالے سے آئی ہے، مگر میں اس مضمون کو صحیح بخاری کی روایت سے پڑھ رہا ہوں. چنانچہ وہ کہتے ہیں، سفیان وہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، وقلت انا اقربہم نسبا، میں سب سے زیادہ قریب ہوں ان کے نسب کے اعتبار سے. پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی میں مناؤ حضور آ گئے. اکثر زندگی کے اتار چڑھاؤ میں سمتیں گم ہو جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی الجھنوں کو سلجھانے میں سپنے الجھ کے رہ جاتے ہیں، پر ایک صحیح سمت اور تھوڑی سی مدد سے زندگی پھر سے سنورنے لگتی ہے. میرا ایک سپنا تھا، ایک کھلا آسمان، اور میں اڑان بھرنے کو تیار. پر زندگی کو یہ منظور نہ تھا. ابو بچپن میں گزر گئے، ماں کپڑے سل سل کے ہم بھائیوں کو پڑھاتی رہی. میری پڑھائی بیچ میں ہی رک گئی، پر میں نے کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑا. پھر پتا چلا حکومت ہند کی جانب سے اقلیتی طبقے کے وسائل سے آری ہونہار بچوں کو 12ویں کے بعد کوئی پروفیشنل یا تکنیکی کورس جوائن کر کے تعلیم مکمل کرنے کے لیے اسکالرشپ ملتی ہے. آج میرا اپنا آٹو موبائل ورک شاپ ہے. میں آج اس قابل بن گیا ہوں کہ اپنے جیسے ہی بچوں کی مدد کر سکوں. یہ دھرتی امبر چاند اور سورج گگن چمکتی تارے، ہم جو چاہے وہ ہو جائے. آپ بنیں گے تو بنے گا ہندوستان. اگر سیمنٹ جنگ روधक نہ ہو تو جان لیوا ہو سکتا ہے. श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट.
लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना, आया है ऑनलाइन का नया जमाना। हर जरूरत अब होगी पूरी, चाहे वो पासपोर्ट की डिलीवरी, बिल की करो अब पेमेंट बिना कोई टेंशन। सारी जन सेवाएं घर बैठे पाकर हर कोई हुआ अब सयाना। कोर्ट केस की लेनी हो जानकारी, अरे मिलेगी ऑनलाइन अब सारी। देना हो जब तुम्हें इनकम टैक्स, ऑनलाइन देकर करो रिलैक्स। कुछ भी चाहिए आपको घर बैठे मंगवाना, अब लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना। आपके हाथों में पहुंचेगा अब हर सवाल का जवाब। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है लाजवाब। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। पलक के नजारों, ज़मीन की बहारों, सभी में मनाओ, हुजूर आ गए। मैं इस मजमून को सही बुखारी की रिवायत से पढ़ रहा हूं। चुनाचे वो कहते हैं, सुफियान वो कहते हैं कि मैं आगे बढ़ा, वह कुल तो अना अकरब हूं नसबन, मैं सबसे ज्यादा करीब हूं उनके नसब के एतबार से। हिरकल ने कहा अपने लोगों को कि इस शख्स को ये जो कह रहा है कि मैं उनका करीबी रिश्तेदार हूं, नसब में करीब हूं, इसको मेरे करीब कर दो। कालद नूह मिन्नी व कर्रबू असाबहू फजलूहुम इंद ज़हरी, इसको मेरे करीब बिठा दो बिल्कुल सामने, और इसके साथ जो आए हुए हैं उनको बिल्कुल पीछे कतार बना के इसके साथ पीछे बिठा दो, ताकि जो जो मैं इससे पूछूं और ये बताए वो गौर से सुने, ताकि उनकी मौजूदगी में गलत बयानी न कर सके। सुम्मा क़ाल तर्जुमान ही, फिर अपने ट्रांसलेटर को कहा, तर्जुमान को, कि इनको बता दो सारे लोगों को कि मैं इससे कुछ सवालात करूंगा, तुम गौर से इसके जवाबात सुनना। अगर कहीं देखो कि फ़इन कज़बनी फ़कज़्ज़िबूहु, अगर कहीं गलत बयानी करे तो इसको झुठला देना, वहीं टोक देना, इसलिए तुम्हें इसके पीछे बिठाया है। हो गई। उसके बाद उसने पहला सवाल किया। यह हजरत सुफियान बिन हर्ब बयान कर रहे हैं और रिवायत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने की है और इसको तखरीज किया इमाम बुखारी ने अल जामे अस्सही में। उसने पहला सवाल किया कि जिस हस्ती ने नबुव्वत का दावा किया तुम में, बोलो वो तुम्हारे खानदान में नसब के एतबार से कैसा है। अब आप देखिए अप्रोच क्या है, उसका नसब कैसा है। तो आप देखिए बात गैरों के यहां भी जब तय्युन होता तो आगाज हुजूर के नसब से होता था, विलादत से आगाज होता था, मिलाद से, नसब से, खानवादे से होता था। तो जवाब दिया सुफियान बिन हर्ब, उन्होंने कहा कि वो हमारे अंदर सबसे आला आली नसब के हामिल हैं, नसब बड़ा आला है उनका। जवाब हो गया। दूसरा सवाल किया, फहल काल हाजल कौल मिनकुम अहदुन कत्तु क़ब्लहु, ये जो दावा नबुव्वत किया है क्या उनसे पहले भी तुम्हारे अंदर किसी ने दावा नबुव्वत किया था। जवाब दिया नहीं।
تیسرا سوال کیا، بولیں کہ اس کی آباء و اجداد میں